السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لوائرس ٹی وی اور میں ہوں علی احمد۔ آج ہم عشرہ ذی الحجہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو عشرہ ذی الحجہ کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ہم حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، جس میں سے ذی الحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، 10واں پارہ سورہ توبہ کے اندر فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 شہرا 12 ہے، یعنی کہ سال میں 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آگے فرمایا، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں کے اندر اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا گناہ کر کے۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرنا گناہ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، افضل ایام الدنیا، دنیا کے جو افضل ترین دن ہیں ان میں افضل ترین دن ایام العشر، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان دنوں کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں جو کرنے کے اعمال بتائے ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کثرت سے ذکر کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں کے اندر پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک کثرت سے تکبیرات پڑھے جائیں۔ وہ تکبیرات کیا ہیں؟ آئیں ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حدیث میں آتا ہے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں کے اندر بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو بھی یاد دہانی ہو اور لوگ بھی ان کو دیکھ کر تکبیرات پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969 کتاب العیدین۔ تو ہمیں ان دنوں میں جو کثرت سے اعمال کرنے ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سال کے اور جو سال گزر رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روزے کی فضیلت یہ ہے، تو لہذا اس روزے کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، اس روزے کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو رکھوائیں اور خود بھی رکھیں اور اس کار خیر میں ضرور حصہ ملائیں۔ اور جو ہمیں کام کرنے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم قرآن کو ضرور وقت دیں، قرآن کو ضرور وقت دیں، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اور جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان 10 دنوں میں کثرت سے جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی افضل، ان 10 دنوں میں جو کام کرے گا وہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے وہ افضل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کو نیک اعمال انتہائی محبوب ہیں، انتہائی پسند ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان اعمال کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں ہمیں بتائی ہیں، ان فضیلتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ فضیلتیں کیا ہیں؟ کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعات نفل سنت موقدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ادا کر لے تو اللہ رب العالمین اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ آئیے وہ کون سے 12 رکعات ہیں؟ پہلی 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2۔ اور عصر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ من صلی 4 قبل العصر، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو شخص عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو اللہ کی رحمتوں کو مستحق بننے کی کوشش کریں، ان اعمال کو اپنائیں، زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں کار خیر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے کی فضیلت، ان 10 دنوں کی فضیلت میں یہ فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، قربانی ہو گئی اور حج ہو گیا۔ قربانی کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی، اس مہینے میں ہوتی ہے۔ نماز اہم عبادت ہے، اس مہینے میں بھی ہوتی ہے۔ روزہ اہم عبادت ہے، اس مہینے میں بھی ہوتا ہے۔ قربانی اہم عبادت ہے، کسی اور مہینے میں نہیں، صرف اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ حج کسی اور مہینے میں نہیں، صرف اسی مہینے میں ہوتا ہے۔
ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اضافی ہمارے لیے نیکی کا سبب بنایا ہے، اس وجہ سے بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کو سن کے نیکی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ ذی الحجہ کے بارے میں جو معلومات ہے، جو اعمال کرنے ہیں، ان سے آگاہ ہو سکیں اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب کو اس کا اجر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔